بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسافر کون ہے؟ ہر وہ مسلمان جو اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے یک مشت 92 کلومیٹر سفر کے ارادے سے نکلے، وہ شرعی مسافر ہے۔ یک مشت کا یہ فائدہ ہے، اگر کوئی کسی فیکٹری، کمپنی، مل، کارخانے کا ملازم ہے، فرض کیا اس نے فیصل آباد سے لاہور تک جانا ہے، لیکن طریقہ اس نے یہ رکھا ہے، اس کے پاس جو کمپنی کی طرف سے کام ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ کوئی 25 کلومیٹر کے بعد ایک فلاں شہر ہے، وہاں سے آپ نے ٹھہر کے، باقاعدہ ان کا وہاں کام ہے، کوئی چیز لینی ہے یا دینی ہے، اور اس کو اسی مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ پھر اس شہر سے آگے 15 کلومیٹر پہ ایک اور شہر ہے، وہاں بھی کوئی تاجر ہے جس کا کمپنی کے ساتھ لین دین ہے، اس نے کوئی چیز وہاں پہنچانی ہے یا وہاں سے پیمنٹ وغیرہ لینی ہے، اللہ حاضر القیاس۔ اسی طرح مزید آگے ایک شہر ہے، وہ 20 کلومیٹر مزید آگے ہے، اللہ حاضر القیاس۔ جب ایک سے دوسرے شہر کا سفر 92 کلومیٹر نہ ہو تو اس طرح جتنا مرضی کوئی سفر کر لے، شرط یہ ہے کہ جب یہاں سے چلا، یہ پلان تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ میں نے یہاں بھی رکنا، میں نے یہاں بھی رکنا، میں نے یہاں بھی رکنا، تو وہ مسافر شرعی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ فقہا نے اس کی مثال لکھی، پرانے زمانے میں بادشاہ اپنے ملکوں کے اندر جو دورہ کرتے تھے وہ کچھ ایسے ہی ہوتا تھا، تو کوئی 15 کلومیٹر کے بعد انہوں نے ٹھہرنا ہوتا، پھر کوئی 20، 25، 40، 50 کلومیٹر، اللہ حاضر کیا، تو وہ مسافر نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی اکثر دوست سوال پوچھتے ہیں کہ فرض کیا ہم فیصل آباد سے اسلام آباد جا رہے ہیں، تو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 92 کلومیٹر کا سفر کر لیں گے تو پھر نماز میں قصر شروع ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ فیصل آباد سے اسلام آباد جا رہے ہیں یا کسی بھی اپنے شہر سے کسی ایسے شہر جا رہے ہیں جس کا سفر 92 کلومیٹر یا پلس ہے، اس سے زیادہ ہے، تو آپ اپنے شہر کی حدود سے جیسے ہی نکلتے ہیں، شرعی طور پہ آپ مسافر اسی وقت سے ہو جاتے ہیں۔ شہر کی حدود، جو شہر کی متصل آبادی جا رہی ہے، جہاں پہ یہ ختم ہو جاتی ہے، چنگیاں ہوتی ہیں بعض شہروں کے باہر، وہ بھی اسی علامت ہے۔ آج کل جدت کا دور ہے تو ٹول پلازے آ گئے ہیں چنگیوں کی جگہ پہ، تو ٹول پلازے بساؤ کا شہر کے آخری حد میں ہوتے ہیں، تو اس سے نکلتے ہی شہر کی حدود سے جب آپ نکل جائیں گے تو آپ کے لیے 92 کلومیٹر سفر کرنا لازم نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، حدود شہر سے نکلتے ہی آپ مسافر ٹھہرتے ہیں، تو اسی وقت سے آپ قصر کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک شخص اپنے شہر سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پہ گیا اور اس نے وہاں جا کر 20 دن قیام کرنا ہے، تو کیا وہ اس شہر میں جب پہنچ جائے گا جہاں 20 دن اس نے ٹھہرنا ہے یکمشت، وہ مسافر رہے گا یا مقیم ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے، اس کے لیے قانون ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ اپنے شہر سے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کے سفر پہ کسی شہر پہ آپ نے جا کے کسی علاقے میں رہنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو اب آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو آپ نے 15 دن پورے، 15 کو 24 سے ضرب دے کے 15 دن بنانا، 24 گھنٹے، 15 دن آپ نے اگر پورے ہی وہاں پہ ٹھہرنا ہے یا اس سے زائد، تو آپ اس شہر میں پہنچ کے جہاں ٹھہرنا ہے مقیم ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے وطن اقامت ہو جاتا ہے، تو آپ وہاں پہ نماز پوری پڑھیں گے۔ اور اگر 15 دن سے پہلے واپس آنا ہے، بھلے 14.5 دن کیوں نہ بنتے،
تو آپ اس شہر میں بھی مسافر ہی ہوں گے، آپ پہ تمام مسافر والے احکامات لاگو ہوں گے۔ مسافر جو ہوتا ہے اس کی نماز میں کیا فرق ہوتا ہے مقیم کی نماز سے؟ مسافر جو ہے ظہر، عصر اور عشاء، اس کے جو 4 فرض ہیں ان کو اگر وہ مسافر امام کی اقتداء میں پڑھتا ہے یا علیحدہ پڑھتا ہے تو 4 فرضوں کو 2 کر کے اس نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر وہاں کا کوئی مقیم امام ہے تو پھر اس کے پیچھے 4 ہی پڑھیں گے اس کے مقیم ہونے کی وجہ سے۔ کیا مسافر سنت مؤکدہ اور نوافل کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو فقہاء اسلام نے خصوصاً فتاوی عالمگیری میں کتاب الصلاۃ میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ حالت کو دیکھا جائے، اگر تو آپ اپنی سواری پر ہیں اور حالات بھی ساتھ دیتے ہیں تو سوائے 4 فرضوں کے 2 کرنے کے بقا ساری نماز آپ ویسے ہی پڑھیں گے جیسے گھر پڑھتے ہیں۔ اور اگر گاڑی وہ ہے جو عام روڈوں پہ چلتی ہے تو اس نے کہا جی ٹائم ہی اتنا کم ہے، تو پھر آپ فرض پڑھ کے واپس گاڑی میں آ کے بیٹھ جائیں، اور بقایا جو سنن اور نوافل ہیں وہ آپ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کے اشارے کے ساتھ جدھر بھی رخ ہے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے گاڑی پر فرض اور وتر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے پڑھ لی کسی مجبوری کی وجہ سے تو جب اترے گا اس کو دوبارہ پڑھنی لازم ہوگی۔ ایک عورت کی شادی ہو گئی اپنے شہر سے اتنا دور کہ وہ شرعی سفر بنتا ہے، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر بنتا ہے۔ تو کیا جب وہ رخصتی کے بعد اپنے والدین کے گھر آئے گی تو یہاں وہ مقیم ہوگی یا مسافر ہوگی؟ تو عورت جب رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے گھر سے والدین کے گھر آتی ہے تو شرعی طور پہ وہ مسافر ہی ہوتی ہے۔ اگر یہاں 15 دن یا اس سے زیادہ کا سٹے ہے، اس نے رہنا ہے، اب تو باقی مسافروں کی طرح وہ بھی پوری نماز پڑھے گی۔ اور اگر 15 دن سے کم میں واپس جانا ہے تو اب اس کو اپنے والدین کے گھر نماز قصر کرنی ہوگی، یعنی 4 فرضوں کو 2 کر کے پڑھنا ہوگا۔ ایک شخص ہے جو اپنے شہر سے 92 کلومیٹر سے زیادہ دور کسی کام کو گیا، کسی دفتر میں، گورنمنٹ کے کسی شعبے میں اس کو کام ہے، اور اس کو خود نہیں پتا میں نے یہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ آج کام ہو گیا تو میں آج چلا جاؤں گا، کل کام ہو گیا تو میں کل چلا جاؤں گا، پرسوں ہو گیا تو میں پرسوں چلا جاؤں گا۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں میں نے کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ اور آج کل ٹرانسپورٹ جو ہے بند ہونے کی وجہ سے کثیر مسلمان اس مسئلے کا شکار ہیں۔ وہ کہیں گئے ہوئے تھے رشتہ داروں کے ہاں، دوست احباب یا کسی کام سے، اب ان کو خود نہیں پتا میں نے کتنے دن یہاں ٹھہرنا ہے۔ وہ اسی سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کہ آج گاڑی چل پڑی تو میں آج واپس چلا جاؤں گا، کل چل پڑی تو میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کے شریعت کا حکم ہے جب تک وہ واپس آتے نہیں ہیں مسافر ہی رہیں گے، کیونکہ یکمش 15 دن ٹھہرنے کی نیت وہ کر ہی نہیں سکتے جو ان کا حال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے میرا کام ہو گیا دفتر سے، میں آج ہی لوٹ جاؤں گا، کل ہو گیا کل چلا جاؤں گا۔ اسی طرح اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں، بلکہ تقریباً پوری دنیا میں اکثر ممالک میں یہی حالات ہیں کہ گاڑیاں بند ہیں، اپنی گاڑی پہ بھی بہت مشکل سے بلکہ نہیں آنے جانے دیتے۔ تو ان حالات میں بھی بندے کو اسی طرح ہی اپنے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہوگا کہ میں کل چلی گئی گاڑی، چل پڑی تو کل واپس چلا جاؤں گا، اگلے دن چل پڑی گاڑیاں تو اگلے دن چلا جاؤں گا۔ تو وہ مسافر ہی ہے، بھلے اس کو کئی مہینے ہی گزر جائیں، خواہ وہ دفتر کے کام کے لیے گیا ہوا یا اس طرح کے کسی
حالت میں ٹھہرا ہوا ہے۔ کیا نماز کو قصر کر کے پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، نماز کو قصر کر کے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، لہذا اس کو لازمی قبول کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہر حال میں جو شرعی طور پہ مسافر ہے اس شخص کو 4 فرض 2 کر کے پڑھنے ہوں گے۔ کیا کوئی مسلمان عورت بغیر محرم شرعی کے، جو شریعت میں محرم بنتا ہو، مثلا حقیقی باپ ہے، حقیقی بیٹا ہے، شوہر ہے، حقیقی بھائی ہے، حقیقی بھانجا ہے، حقیقی بھتیجا ہے، یہ محرم ہوتے ہیں جبکہ وہ قابل اعتماد بھی ہو، اس کے بغیر کیا عورت شرعی سفر کر سکتی ہے؟ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر۔ سیاہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور رسول پہ، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے، یعنی مسلمان ہے، سادہ لفظ، اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے شرعی سفر کرے، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر، خواہ حج پہ جا رہی ہے یا عمرے پہ جا رہی ہے، تو اس کے لیے حرام ہے یہ سفر کرنا جب تک شرعی محرم نہیں ہوگا۔ عورت پہ حج فرض ہی نہیں ہوتا جب تک شرعی محرم نہ ہو۔ اور جو عمرے اور حج کے ایجنٹ حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را آپ جو عورتوں کو جھوٹے محرم بنا کے دیتے ہیں، اپنے رب سے ڈریں، اللہ سے خوف کریں، اپنی قبر و آخرت کو سامنے رکھیں۔ آپ حرمین شریفین میں جو کام کر رہے ہیں وہ جھوٹ آپ کا حرمین شریفین کی حدود میں پہنچتا ہے۔ آپ ایک ملک کو، ایک کنٹری کو، اس حکومت کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا محرم نہیں ہوتا، آپ ان کو کہتے ہیں یہ اس کا محرم ہے۔ اللہ رسول کی شریعت سے بھی غداری ہے اور شریعت مطہرہ کی مخالفت ہے، اور ان سے دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اور جتنی عورتیں تم اس طرح بھیجتے ہو کہ جن کا شرعی محرم نہیں ہوتا، تم ان کو محرم دیتے ہو، بعض تو پیسے بھی لیتے ہیں محرم دینے کے، تو جو محرم دے رہے ہیں اتنے پیسے دے دیں، تو یہ پیسے تمہارے لیے حرام ہوں گے۔ اور یہ اس طرح حج عمرے پہ بھیجنا تمہارے لیے کسی صورت بھی حلال نہیں ہے، ناجائز و گناہ ہے، اور قیامت کے دن تمہاری اس خطا پہ اللہ کریم تم سے پوچھے گا کہ تم نے حدیث اور قرآن کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سعودی گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ان کا جو مرد میل عمرے پہ جائے اس کے ساتھ شرعی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ گورنمنٹ کا قانون، اسلام مرد کے لیے محرم کی شرط نہیں لگاتا۔ تو اب کرتے کیا ہیں ایجنٹ حضرات، یہ مردوں کو جھوٹی عورتیں جو ہیں ان کی محرم بنا دیتے ہیں۔ وہ عورت اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، لکھ دیں گے اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی فلاں ہے۔ تو ایجنٹ حضرات سے گزارش ہے، خدا را حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ ہی عمل کر لو۔ فرمایا مسلمان کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم جھوٹ بولتے بھی ہو، جھوٹ لکھتے بھی ہو، جھوٹ لکھواتے بھی ہو، اور جھوٹ کو حرمین شریفین میں پہنچاتے بھی ہو، تو خود اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ تم سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ تم کہو جو ہم نے تو عمرے پہ بھیجا، تو عمرے پہ بھیجنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اب عمرے پہ بھیجنا، سود کے پیسوں سے عمرے پہ بھیج دیں آپ کسی کو، یہ کون سا قانون ہے؟ الٹا اللہ کا عذاب ہی اس پہ نازل ہوگا۔ تو خدا را اسلام پہ چلنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاة